السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، یہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ایک جامعہ کی جانب سے جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن اور نشاء اسلامک کے زیر اہتمام یہ کام چل رہا ہے۔ حدیث کی کتاب ریاض الصالحین ہے، جس کے مصنف حضرت العلامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو فقہ شافعی کے بڑے فقہا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آج کی موضوع باب المجاہدہ، اس کی تیسری نشست ہے، تیسرا پارٹ ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس باب کی 90 حدیث پیش خدمت ہے۔ آپ لکھتے ہیں: التاسع عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاطال القیام حتی ہممت بامر سوء قیل وما ہممت به قال ہممت ان اجلس وادعه متفق علیہ۔ یہ باب المجاہدہ اور ریاضت کی 90 حدیث ہے، جس کے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے کہ میں نے ایک شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے قیام اتنا طویل کیا حتیٰ کہ میں نے برا ارادہ کر لیا۔ کسی نے پوچھا وہ ارادہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور نماز کو چھوڑ دوں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے متن اور ترجمے کے بعد تشریح ناظرین کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ نماز میں طویل قیام کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اس بارے میں احادیث مبارکہ کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا طویل قیام والی نماز، صحیح مسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا طویل قیام۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دن کے وقت سجدے کثرت سے کرنا افضل ہے، جبکہ رات کے وقت طویل قیام کرنا افضل ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے طریقے سے متعلق روایات میں وضاحت اور تشریح ہم کو ملتی۔ اب قیام کے مسائل۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قراءت ہے، یعنی بقدر قراءت فرض قیام فرض، اور بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت، یعنی قیام اتنی دیر کریں گے جتنی قراءت کے ہوگی، جتنی قراءت کی مقدار ہوگی اتنی دیر قیام تو کرنا پڑے گا۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا و تعوذ و تسمیہ بھی۔ مسئلہ قیام و قراءت کا واجب و سنت ہونا، اس معنی میں کہ اس کے ترک پر ترک کے واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا جو کچھ قراءت کی سو فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرض و وتر و عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے
کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوگی، بلا عذر کے بیٹھ کر یہ نمازیں اگر پڑھیں گے تو نہ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھیں، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو شخص سجدہ کر تو سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھیں، جماعت میسر ہو تو جماعت سے ورنہ تنہا۔ اگر عصا یا قادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھیں۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ ضروری تنبیہ، آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف بھی بیٹھ کر نماز شروع کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10-15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہو اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہو ان کا اعادہ فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئی، ان کا پھیرنا اور ان کا اعادہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قیام کے مسائل تھے تو جو ناظرین کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب 10ویں حدیث اس باب کی ہم پیش کرتے ہیں۔ العاشر وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، متفق علیہ۔ اس باب کی 10ویں حدیث جس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ وہ چیزیں واپس آ جاتی ہے اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور 1 چیز رہ جاتی ہے، اس کے اہل و مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث کے متن اور ترجمے کے بعد اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں تشریح اور وضاحت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے دریافت فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک وارث کے مال کے مقابلے میں اپنے مال سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے رہ گیا تو وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، دوست 3 قسم کے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے میں تیری قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، دوسرا وہ دوست جو کہتا ہے میں اس وقت تک تیرا رہوں گا جب تک تو خرچ کرتا رہے گا اور جب تو روک لے گا تو تیرا نہ ہوں گا، تیسرا قسم کا وہ دوست ہے جو مال ہے، یہ تیرا مال ہے، اور تیسرے قسم کا وہ دوست ہے جو کہتا ہے کہ تو جہاں جائے گا، جہاں سے آئے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، یہ تیرا عمل ہے۔
تو وہ بندہ کہے گا خدا کی قسم تو مجھ پر ان تینوں میں سب سے ہلکا تھا۔ یہ مستدرک کی روایت ہے۔ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے دو بندوں پر وسعت فرماتے ہوئے انہیں کثرت مال و اولاد سے نوازا۔ پھر ان میں سے ایک سے ارشاد فرمایا اے فلاں بن فلاں، اس نے عرض کی لبیک رب و سعدیک، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تجھے کثرت مال اور اولاد سے نہیں نوازا؟ اس نے عرض کی کیوں نہیں اے میرے پروردگار؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا پھر تو نے میری عطا کردہ نعمتوں کے عوض کیا کیا؟ اس نے عرض کی میں محتاجی کے خوف سے اسے اپنے اولاد کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا کم اور روتا زیادہ۔ تو ان کے بارے میں جن باتوں سے ڈرتا تھا میں نے وہی آفت ان پر ڈال دی ہے۔ پھر دوسرے شخص سے ارشاد فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، وہ عرض کرے گا لبیک اے ربی و سعدیک، تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے کثرت مال و اولاد سے نہیں نوازا، تو عرض کر کیوں نہیں اے میرے پروردگار؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا پھر تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کہ میں نے اسے تیری فرمانبرداری میں خرچ کیا اور اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے تیرے وسیع عطا فضل و قدرت بے نیازی پر بھروسہ کیا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا زیادہ اور روتا کم، تو نے ان کے لیے مجھ پر جو بھروسہ کیا تھا میں نے انہیں وہ عطا فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید احادیث مبارکہ اس بارے میں ملتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی پر نزاع کا عالم یعنی نزاع کا وقت طاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقم یعنی حلق تک پہنچتی، وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ اتنا کمزور ہے۔ تیری پسی زبان کہاں گئی؟ آج یہ اتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں ہے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تو نے تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اپنے انیس اپنے دوست احباب جو تیار کیا تھا وہ کہاں گئے تنہائی سے بچنے کے لیے؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا آج تو ایک ایسے سفر کی طرف رواں دوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے اہل و عیال دوست احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا، آج یا تو تجھے جنت کی اعلی باغات کی طرف بلند باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ الحادی عشر باب المجاہدہ کی 11ویں حدیث
الحادی عشر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک رواہ البخاری۔ باب المجاہدہ کی 11ویں حدیث، جس کے راوی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت تمہارے ہر ایک کے جوتے کے تسمے کے زیادہ قریب تر ہے، اور دوزخ بھی اسی طرح یعنی تمہارے قریب ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ کبھی منہ سے ایک بری بات نکل جاتی ہے تو ساری عمر کی نیکیاں، ساری زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے، اور کبھی منہ سے ایک بات اچھی نکل جاتی ہے جو رب کو پسند ہو، اس سے بندے کے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ غرض کے ایک لفظ میں جنت و دوزخ ہے، چونکہ جنت و دوزخ اپنے عمل سے ملتی ہے اور ان کے راستے عمل کے قدموں سے طے ہوتے ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرب کو جوتے کے تسمے سے تشبیہ دی، یعنی ایک قوم میں جنت، ایک قدم میں جنت ہے اور ایک قدم میں دوزخ۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس ضمن میں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ کوئی بات اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور وہ اس درجے مقام تک پہنچتا ہے جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ عز و جل اس کے سبب قیامت تک کے لیے اپنی رضا و خوشنودی کو لکھ دیتا ہے، اور کوئی بندہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کا کلمہ اپنے منہ سے نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، اور اس کے سبب وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ عز و جل اس کی بات پر قیامت کے دن تک اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ کبھی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جس کے سبب جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، تھوڑی سی بھلائی یعنی نیکی بھی مت چھوڑو، اور نہ ہی ذری سی برائی بھی اس کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، کیونکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرما دے یا کسی برائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرما لے اور ناراض ہو جائے۔ پس یاد رکھنا چاہیے تکالیف اور مشقتوں کے بیابان کو، جنگلوں اور صحراؤں کو سر کرنے کے بعد ہی بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور شہوات کو ترک کر کے ہی دوزخ سے نجات پا سکتا ہے اور چھٹکارا اور خلاصی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اطاعت و فرمانبرداری جنت میں پہنچاتی ہے، اور گناہ و نافرمانی اور معصیت جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اطاعت اور معصیت و نافرمانی معمولی سی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، جس سے بچنا لازم اور ضروری ہے ہر بندہ مومن کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں حدیث مبارکہ کے بعد 12ویں حدیث نقل فرماتے ہیں۔ الثانی عشر عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب بن الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل صفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال صلی فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال
فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ رواہ مسلم۔ باب مجاہدہ کی 12ویں حدیث، جس کے راوی ابی فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو آقا علیہ السلام کے قادم اور اصحاب صفہ میں سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب صفہ میں سے آپ ایک تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک رات آقا علیہ السلام کے پاس تھا اور رات گزارتا تھا۔ میں وضو کا پانی اور دیگر ضروریات پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ اے ربیعہ مانگ لو۔ میں نے عرض کیا آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت کو مانگتا ہوں۔ فرمایا اس کے سوا کچھ اور؟ عرض کی وہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت اس سے طویل ہے، اس کے الفاظ مختلف ہے کہ میں دن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دولت کدے کے دروازے کو رات کا ٹھکانہ بنا لیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربت میں رات بسر کرتا، اور ہمیشہ حضور کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی کہتے ہوئے سنتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرماتے یا مجھ پر نیند غالب آ جایا کرتی اور میں سو جاتا۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں کچھ عطا کروں۔ میں نے عرض کیا مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ پھر میں نے سوچا کہ دنیا پانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، لہذا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میرے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس بات کے سوال کا کس نے کہا، اس بات کو مانگنے کے لیے کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن میں نے جان لیا کہ دنیا پانی اور ختم ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لائق ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا ایسا کروں گا جبکہ تم اپنے نفس کے خلاف کثرت سجود سے، یعنی سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ حضرت سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ بیمار تھے۔ میں نے عرض کی حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پانی دنیا میں چنکیوں کی عادت ہے کہ وہ گرمیوں میں اپنے لیے دانے وغیرہ بلوں میں جمع کر لیتی ہے تاکہ سردیوں میں انہیں خوراک کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے اور آرام سے جمع کی ہوئی خوراک کھاتی رہے۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے ایک چنٹی اپنے بل سے نکلی، اس نے دانہ لیا اور دوبارہ بل کی طرف جانے لگی۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور چنٹی کو دانے سمیت کھا گئی۔ اب نہ تو وہ چیز باقی رہی جس سے وہ چنٹی جمع کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ چنٹی باقی رہی کہ اپنی جمع کی ہوئی چیز کھا لیتی۔ میں نے عرض کی حضور مزید کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا مسکن، جس کی رہائش قبر ہو اور گزرگاہ پل صراط ہو، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور میدان حشر اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جہاں اس سے حساب لیا جائے گا، اللہ عز و جل اس سے حساب لینے والا ہو۔ پھر اس شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا اور مبارکباد کا مستحق ہوں گا، یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میرا ٹھکانہ ہوگی اور میں وہاں عذاب دیا جاؤں گا یا عذاب میں مبتلا کیا جاؤں گا۔ ہائے حسرت و افسوس، ایسے بندے کا غم کتنا طویل ہوگا۔
اس کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہائے ہائے اس وقت رونا تو ہوگا لیکن تسلی دینے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت خوف و دہشت تو طاری ہوگی لیکن کوئی امن دینے والا نہ ہوگا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ مجھ سے بار بار یہی فرماتے رہے، ذرا اپنی حالت پر غور کر، اس دن تیرا کیا حال ہوگا، ذرا اپنی قبر کے بارے میں سوچ، اس میں تیرے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے۔ دنیا داروں سے تعلقات کم کر دے، کبھی کبھی اس بات کو پسند نہ کر کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور اپنے اعمال پر لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ کر۔ دنیاوی نام و نمود نہ چاہ عزت والا وہی ہے جو رب عز و جل کے ہاں معزز ہے، اور جو اللہ عز و جل کے ہاں ذلیل ہے، بظاہر وہ دنیا میں کتنا معزز ہو حقیقتاً وہ ذلیل ہے۔ یہاں حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی وصیتیں ختم ہوئی۔ 13ویں حدیث کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الثالث عشر عن ابی عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیک بکثرۃ السجود فإنک لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیئۃ، رواہ مسلم۔ اس حدیث کی 13ویں حدیث جس کے راوی حضرت ابو عبداللہ ہے، کہا گیا کہ ابو عبد الرحمن ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سجود کی کثرت کو لازم پکڑ لو، یعنی کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، تم اللہ کے لیے جو سجدہ بھی کرو گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے ترجمے کے بعد تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل مجھے جنت میں داخل فرما دے، مجھے اس عمل کے بارے میں بتائیے جو اللہ عز و جل کو زیادہ پسندیدہ ہو، اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ تو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ عز و جل کو سجدہ کرو گے تو اللہ عز و جل تمہارے درجہ ایک درجے کو بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ اللہ عز و جل کو ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا، لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک بندے کی کوئی ایسی حالت ایسی نہیں جو سجدے میں بندے کے چہرے کو مٹی میں لتڑے ہوئے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت سیدنا ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو فاطمہ، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ ابن ماجہ کی روایت میں اضافہ ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کیا کروں اور اس پر ثابت قدمی اختیار کروں۔ فرمایا سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ عز و جل کو ایک سجدہ کرو گے تو اللہ عز و جل اس کے سبب تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر
رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا جو اللہ عز و جل کو ایک سجدہ کرے گا اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کی ایک خطا مٹا دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ یک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ سجدے کریں اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی 14ویں حدیث نقل فرماتے ہیں الرابع عشر عن ابی سفیان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمره وحسن عمله رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ باب مجاہدہ کی 14ویں حدیث جس کے راوی حضرت ابو سفیان عبداللہ ابن بسر اسلمی رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اعمال اچھے ہو۔ اسے امام ترمذی نے اپنی صحیح اور اپنی جامع میں روایت کیا ہے۔ تو قابل رشک شخص کون ہے؟ تو وہ شخص قابل رشک ہے جو اپنی صحت اور فراغت کو اللہ عز و جل کی بندگی اور اطاعت میں گزارے۔ تو جس نے اپنی صحت و فراغت کو اللہ عز و جل کی نافرمانی میں ضائع کر دیا وہ دھوکے میں رہا، کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت اور صحت کے بعد بیماری آ گھیر لیتی ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بڑھاپا ہی کافی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عربی ابیات ہے، اشعار ہے، یسر الفتى طول السلامت والبقاء فکیف ترى طول السلامت یفعل یرد الفتى بعد اعتدال وصحة ینوء اذا رام القیام ویہمل۔ یعنی شاعر کہتا ہے نوجوان کو لمبی سلامتی اور لمبی فراغت اور صحت خوش کرتی ہے۔ اے انسان تو کیسے سمجھتا ہے کہ طویل سلامتی ایسے ہی باقی رہے گی؟ اے وہ نوجوان کو صحت اور معتدل زندگی کے بعد بڑھاپے کی طرف وہ لوٹا دے گی۔ جبکہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو مشقت کے ساتھ اٹھے گا یا کبھی اسے اٹھایا جائے گا، اٹھ بھی نہ سکے گا اپنے قدموں پر۔ تو ہم دکان نہ کھائے، صحت پر اور فراغت سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ ہم اس کو غنیمت جانے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، بغیر کسی نیک ارادے کے محض مال کی کثرت اور لمبی عمر کی حرص نہ کر، کیونکہ مسلسل گناہوں میں بسر کی گئی طویل عمر کوئی فائدہ نہیں دیتی، جیسا کہ اللہ عز و جل کی اطاعت والے کاموں میں خرچ کیے بغیر مال کی کثرت کوئی نفع نہیں دیتی۔ ہاں، لمبی عمر کا طاعت الہی عز و جل میں گزارنا ضرور نفع دے گا، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کی جائے دولت کی کثرت بھی نفع دیتی ہے، جبکہ عمر کا لمبا ہونا اور مال کی کثرت اس وقت مذموم ہے، اس وقت برا ہے جب ان دونوں کو نیکی کاموں میں صرف نہ کیا جائے، نہ لگایا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں ان دونوں کی مذمت فرمائی ہے، برائی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نصیحت بنیاد ہے۔ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے ہمیشہ جوان رہتا ہے، لمبی امیدیں، دنیا کی محبت۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کتاب کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا جوں جوں ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہے،
مال کی محبت اور دوسرا لمبی عمر کی خواہش۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو کثرت مال و اولاد اور لمبی عمر عطا کی گئی۔ اس کی اولاد میں یہ عادت حسنہ تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی جوان ہوتا اون کا لباس پہن کر پہاڑوں میں چلا جاتا، دنیاوی رونقوں کو خیر آباد کہہ کر درویشانہ زندگی اختیار کر لیتا، زاہدانہ زندگی اختیار کر لیتا، درختوں کے پتے اور جھاڑیاں کھا کر اپنا گزارا کرتا اور اسی حالت میں اس دار پانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا۔ سب شہزادوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب بادشاہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو بلا کر کہا، اے میری قوم، دیکھو میری اب عمر بہت ہو گئی ہے، اس عمر میں مجھے بیٹے جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ میں تم لوگوں سے جتنی محبت کرتا ہوں تم خوب جانتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے خاندان میں سے میرے بعد تمہارا کوئی حاکم نہ رہے گا، پھر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر بہتری چاہتے ہو تو اس شہزادے کو چھوٹی عمر ہی میں سنبھال لو، اسے دنیاوی نعمتوں و آسائشوں کی طرف مائل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاید میرے بعد یہ تمہارا حاکم بن جائے، جتنا ہو سکے اس کا دل دنیا میں لگا دو۔ یہ سن کر لوگوں نے کئی میل لمبا چوڑا ایک خوبصورت قلعہ بنایا، اس میں دنیاوی آسائش کا تمام آسان شہزادے کو مہیا کیا۔ شہزادے نے کئی سال اس وسیع و عریض قلعے کی چار دیواری میں گزار دیے، یہاں اسے ہر طرح کی سہولت میسر تھی، اس کے سامنے کوئی غم اور پریشانی کی بات نہ کی جاتی، لوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا، ہر وقت خدمت کرنے والے اس کی خدمت پر معمور رہتے، خدمت کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل دیا، جب آگے دیوار دیکھی تو خادموں سے کہا، میرا گمان ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ضرور ایک نیا جہاں ہوگا، وہاں ضرور آبادی ہوگی، مجھے یہاں سے باہر نکالو تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو سکے اور میں لوگوں سے ملاقات کروں۔ جب شہزادے کی خواہش بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ ڈر گیا کہ باہر جا کر کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح درویشانہ زندگی اختیار نہ کر لے۔ اسی خوف کے ساتھ اس نے حکم دیا کہ شہزادے کو ہر دنیاوی کھیل کا سامان مہیا کرو، جس طرح بھی ہو اسے دنیاوی مشاغل میں مصروف رکھو تاکہ اسے باہر جانے کا خیال نہ آئے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور شہزادے کو دوبارہ دنیاوی عیش و عشرت میں الجھا دیا گیا۔ اسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ پھر دیوار کی طرف گیا اور کہا، اب تو میں ضرور باہر جا کر دیکھوں گا، مجھے جلدی سے اس دیوار کے پیچھے لے چلو۔ جب بادشاہ کو شہزادے کی ضد کا بتایا گیا ضد کے بارے میں تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ لوگ شہزادے کو ایک بہترین سواری پر بٹھا کر باہر لے گئے۔ سواری کو سونے چاندی سے خوب مزین کیا گیا، لوگ اس کے اطراف ننگے پاؤں چلنے لگے۔ شہزادہ گرد و بیش کے مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یکایک اسے ایک بہت ہی بیمار شخص نظر آیا، بیماری کی وجہ سے اتنا انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ پوچھا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ شہزادے نے پھر پوچھا، کیا اس کی طرح دوسرے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ کیا تمہیں بھی بیماری لاحق ہونے کا خوف لگا رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ شہزادے نے پوچھا، کیا میں جس سلطنت میں وہاں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے؟ کہا ہاں بالکل آ سکتی ہے۔ عقل مند شہزادے نے کہا، اے لوگو، تمہاری یہ دنیاوی عیش و عشرت بد مزہ ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ غم و الم میں واپس لوٹ آیا۔ جب اس کی حالت بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے کہا، شہزادے کو ہر طرح کا سامان لہو و لعب مہیا کرو، اسے دنیاوی آسائشوں میں ایسے مگن کر دو کہ اس کے دل سے سب رنج و ملال جاتا رہے۔ لوگ شہزادے کو دنیاوی مشاغل میں الجھانے کی انتھک کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہزادے نے پھر باہر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے مرصع سواری پر سوار ہو کر اسے قلعے سے باہر لے جایا گیا۔ شہزادہ مختلف مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آگے پیچھے خادموں اور سپاہیوں کا ہجوم تھا۔
یکایک بوڑھے پر نظر پڑی، بڑھاپے نے اس کا برا حال کر رکھا تھا، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ شہزادے نے جب اس کی حالت دیکھی تو پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا حضور ایام جوانی گزار کر اب یہ بڑھاپے کی زد میں آ چکا ہے۔ شہزادے نے کہا کیا دیگر لوگ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے۔ شہزادے نے کہا تمہاری یہ عیش و عشرت کتنی بدمزہ اور کیسی بھیانک ہے، کسی ایک کو بھی اس کے فساد سے چھٹکارا نہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ مغموم اور پریشان واپس اپنے قلعے کی طرف آ گیا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی کیفیت بتائی گئی تو اس نے پھر وہی حکم دیا کہ اسے دنیاوی آسائشوں میں الجھا دو تاکہ غم و ملال اس کے دل سے جاتا رہے۔ 1 سال پھر شہزادے نے قلعے میں گزار دیا۔ اس کے بے قرار دل میں پھر باہر جانے کی خواہش ابھری، چنانچہ خادموں اور سپاہیوں کے ہجوم میں اسے باہر لے جایا گیا۔ راستے میں کچھ لوگ ایک جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ شہزادے نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص چارپائی پر اس طرح کیوں لیٹا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص موت کا شکار ہو چکا ہے۔ شہزادہ نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ شہزادے کو مردے کے پاس لے جایا گیا تو کہا لوگوں اس سے کہو کہ بیٹھ جائے۔ لوگوں نے کہا حضور اس میں بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ شہزادے نے اس سے کہو کہ بات کرے۔ لوگوں نے کہا موت نے اس کی زبان بند کر دی ہے، اب یہ ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا۔ شہزادے نے پھر پوچھا اب تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا قبر میں دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لوگوں نے موت کے بعد حشر ہوگا۔ شہزادے نے پوچھا یہ حشر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حشر وہ دن ہے کہ اس دن سب لوگ خالق کائنات کے حضور کھڑے ہوں گے۔ وہ خالق کائنات ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس دن ہر شخص سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی ایسا جہاں ہے جہاں تم دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ لوگوں نے ہاں دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے آخرت کی طرف ضرور کوچ کرنا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ گھوڑے سے نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ وہ روتا جاتا اور اپنے چہرے کو مٹی سے رگڑتا جاتا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا اے لوگو مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ جس طرح یہ شخص موت کا شکار ہوا اسی طرح مجھے بھی اچانک موت آ جائے گی، میں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم جو بروز قیامت تمام لوگوں کو جمع فرما کر جزا و سزا دے گا، میرے اور تمہارے درمیان یہ آخری عہد ہے، آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہ مل سکو گے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو واپس آپ کے والد کے پاس لے جائیں گے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ پھر شہزادے کو بادشاہ کے پاس اس حالت میں لے جایا گیا کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا میرے لال تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو اور یہ رونا کس لیے؟ شہزادے نے کہا ابا حضور میں اس دن کے خوف سے رو رہا ہوں جس دن ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر شہزادے نے اون کا لباس منگوا کر پہنا اور کہا آج رات میں اس محل کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر واقعی آدھی رات کو وہ سمجھدار شہزادہ تاج و تخت ٹھکرا کر درویشانہ لباس پہن کر آخرت کی تیاری کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب قصر شاہی سے نکلنے لگا تو بارگاہ خداوندی میں اس طرح التجا کی اے میرے پروردگار میں تجھ سے ایسی زندگی مانگتا ہوں جس میں میری سابقہ زندگی کے آسائشوں میں سے کچھ نہ ہو، اور میں پسند کرتا ہوں کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں لمحہ بھر کے لیے بھی دنیاوی آسائشوں کی طرف نظر نہ کروں۔ پھر وہ شہزادہ تمام دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں کو خیر آباد کہہ کر چھوڑ کر اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ شہزادہ گناہوں کے خوف سے دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ کس گناہ کی کتنی سزا ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو دردناک سزائیں جانتے ہوئے گناہوں سے کنارہ کشی نہیں کرتا، نہ گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے نہ ہی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما کر اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔